السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات بہت خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ حضرات آج ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہمارے پیج بسم اذان ملتان آفیشیل پر ہمارے بہت ہی محترم اور مکرم اور ہمارے بہت ہی حد العزیز قاری قرآن اور پوری دنیا میں قرآت کے کمپٹیشن میں انہوں نے ماشاءاللہ تیسری پوزیشن حاصل کی، جناب قاری وسیم اللہ امین صاحب دامت برکاتہم ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ تو آپ تمام حضرات سے میری التماس ہے کہ آپ حضرات ہمارے ساتھ جڑیے اور قاری صاحب کی تلاوت کو آپ حضرات سماعت کیجئے۔ ہم قاری صاحب سے کچھ بات بھی کریں گے، ان سے کچھ احوال بھی پوچھیں گے کہ کیسے وہ ریزیٹیشن کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ انہیں ہائی فائی لیول پر گئے، اور کیا کیا ایسی چیزیں ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اس کو کر کے ایک قاری، ایک اچھا قرآن پڑھنے والا، اس کو وہ اپنا کر اوپر تک چلا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ جڑیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں بلا کسی تاخیر قاری وسیم اللہ امین صاحب کو دعوت دوں گا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ شریک ہوں گے، جناب قاری وسیم اللہ امین صاحب۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آ جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ خیریت عافیت سے ہیں آپ؟ قاری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی حضرت، ابھی آ رہی ہے، ٹھیک آ رہی ہے۔ میں نے قاری صاحب آپ کی طبیعت خیریت ہے؟ ماشاءاللہ اچھے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ حضرت، آپ عافیت سے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا بڑا ماشاءاللہ۔ احسان ہے، الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت شکر ہے۔ قاری صاحب، قاری صاحب میں سب سے پہلے آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں اور بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے بڑے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کے لحن میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اللہ برکتیں ہی برکتیں نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، آپ نے خدمت کا موقع دیا، یہ بھی ایک قرآن پاک کے پیغام کا ایک اچھا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آپ کی اس محنت کو، کاوش کو۔ تو بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب آپ کو خوش رکھے۔ قاری صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے تلاوت بھی سنیں گے۔ قرآن یقیناً ایک خوبصورت نعت ہے جو اللہ عز و جل نے خود پڑھی ہے، اور میں الحمدللہ، سمجھتا بے ہوں شک، کہ قرآن سے خوبصورت کوئی نعت نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی جو شاعر ہے یا نعت خواں ہے، بے شک وہ جی۔ جتنی مرضی خوبصورت نعت پڑھ لے یا جو مرضی شعر جوڑ لے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خوبصورت شعر نہیں ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ بے شک، رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ یہ سبحان اللہ، سب سے خوبصورت اشعار ہیں، اور اللہ کے نبی کی نعت میں سمجھتا ہوں جو اللہ پاک بے نے شک، یاسین میں فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ بہت خوبصورت نبی پاک علیہ السلام بے کی شک، نعت ہے۔ قاری صاحب میں چاہتا ہوں بلا کسی تاخیر ہم آپ سے صلی تلاوت اللہ۔ کلام پاک سنتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے کچھ بات چیت کریں گے، جو ناظرین کے کچھ سوال بھی ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ سے کریں گے۔ میں چاہتا ہوں بلا کسی تاخیر آپ ہمیں تلاوت سے نوازیے، اور حضرات میں ابھی جی جو حضرات ہمارے ساتھ جڑے میں ان کو بھی جی تعارف حضرت، کراتا انشاءاللہ، چلوں ٹھیک ہے، کہ قاری ابھی وسیم سٹارٹ اللہ کریں۔ امین صاحب دامت برکاتہم ماشاءاللہ پوری دنیا میں تیسری پوزیشن انہوں نے حاصل کی ہے۔ میں بلا کسی تاخیر جناب قاری وسیم اللہ امین صاحب تلاوت کلام پاک فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس کی آواز میں بھوک لگ رہی ہے مجھے، قاری صاحب تلاوت شروع فرمائیے ماشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، میری ماشاءاللہ آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی قاری صاحب الحمدللہ۔ اوکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.
وعباد الرحمن سبحان الله سبحان الله. وعباد الرحمن سبحان الله. الذين يمشون على الأرض هونا وخاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. سبحان الله سبحان الله. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم سبحان الله سبحان الله. إن عذابها كان غراما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. سبحان الله. إنها ساءت مستقرا ومقاما. سبحان الله سبحان الله. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. سبحان الله سبحان الله. والذين إذا أسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. آگے اسی رکوع کو میں حدر کے اندر پورا کر دیتا ہوں تاکہ حدر سے بھی حضرات مستفید ہو جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. والذین اذا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق
ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن ذات کسی ریزن کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ قائد صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے، تو دوبارہ قائد صاحب سے کانٹیکٹ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. حضرات جناب قاری وسیم اللہ امین صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز دی. اللہ پاک قائد صاحب کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے قائد صاحب کی تلاوت کو کافی محظوظ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قائد صاحب کے لحن میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں برکتیں نصیب فرمائے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت قائد صاحب سے ہمارا رابطہ دوبارہ ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ کوئی پرابلم یقیناً ہو گیا ہوگا. انشاءاللہ ہو گیا الحمدللہ. قائد صاحب تشریف لے آئے. السلام علیکم قائد صاحب. وعلیکم السلام. آیات درمیان میں ہی رک گئیں تو میں یہ رکوع پورا کرتا ہوں حضر کے انداز میں. یہ میں جو تراویح کے انداز میں پڑھتا ہوں بیرون ممالک میں بھی، اور یہ میرا انداز ہوتا ہے تراویح کا الحمدللہ، تاکہ حباب بھی اسماعت فرما لے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. قائد صاحب بڑا مزہ آیا ماشاءاللہ آپ کی حضر میں بھی تلاوت سن کے. اللہ پاک آپ کے لحن میں برکت نصیب فرمائے.
اور بلکہ میں جب آپ حدر میں تلاوت کر رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے تراویح پڑھتے ہوں گے یقیناً وہ گم ہو جاتے ہوں گے قرآن سنتے ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت قبول فرمائے. آمین اچھا، بارک اللہ جی، جزاکم اللہ خیرا. ہمارے ساتھ ہیں مفتی ارشد صاحب بھی ہیں، بھائی نعمان طالب صاحب ہمارے بہت مہربان میزان بینک کے مینیجر ہیں، عمر فاروق صاحب ہیں، اور ساتھی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کافی ماشاءاللہ. ماشاء قاری صاحب آپ ماشاءاللہ پاکستان کی طرف سے آپ نے پریزنٹ کیا قرات مقابلے میں، جو آپ نے ماشاءاللہ پوری دنیا کے حفاظ اور قراء میں تیسری پوزیشن حاصل کی. قاری صاحب اس کو کیسے کمپیٹ کیا آپ نے، جی مطلب کیا اس کا پروسیس تھا، آپ نے کس طریقے سے اس کو لیا، یہ تھوڑا سا ہمیں ذرا بتائیں تاکہ کچھ ساتھیوں کو اس کا جی شوق. جی 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 اس میں جی سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جی بندے کے اندر شوق ہونا چاہیے، قرآن پاک کو سیکھنے کا شوق ہونا چاہیے. سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ شوق ہے، کہ بندے کے اندر شوق کتنا ہے. بچے کے اندر جو پڑھنے والا ہے یا سیکھنے والا ہے اس کے اندر شوق ہونا چاہیے کہ بے میں نے شک میرے دل میں جو ہے نا یہاں تک میں نے پہنچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے تو انسان پھر محنت کرتا ہے، اپنے اساتذہ سے سیکھتا ہے قرات کے فن کو، ٹھیک ہے. سیکھ کر پھر بندہ اپنے مقام کو آہستہ آہستہ اپنی سیڑھیوں کو وہ کمپلیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر سب سے پہلے میں قرہ کو، جو بچے ہیں نوجوان یا آنے والے سیکھنے والے، سب سے پہلے میں اس بات کی طرف کہوں گا کہ اگر اس مقام پہ انسان نے آنا ہے، وہ انسان پاکیزگی کا جو ہے نا لحاظ کرے، نماز 5 وقت کی پڑھے، اللہ کی طرف انسان رجوع کرے، اور خود کو جتنا بچا سکے وہ بچائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس کا اچھا ہونا چاہیے. جب بے شک انسان کا اللہ سے تعلق اچھا ہونا تو پھر راستے ایسے ہی بنتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میں کدھر جا رہا ہوں، اللہ مجھے کیسے لے کے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ جب بندہ سیکھتا ہے تو اس کے ساتھ اساتذہ کی دعائیں ہوتی ہیں، ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں. تو جو بندہ اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کی خدمت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تو وہ بندہ بڑی آگے چلے جاتا ہے. بے اور یہ شک چیزیں سب کے اندر ہوتی ہیں. آپ دیکھیں گے بڑے نوجوان ایسے ہیں کہ جو سیکھنے کے مراحل میں اوپر آتے ہیں، ایک دم بڑی ان کی شہرت ہوتی ہیں، ایک دم وہ غائب ہو جاتے ہیں منظر عام سے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ بس اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں نا، یہ والی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، وہ یہ اس ہر بندے کے اندر ہونی چاہیے. اور دوسرا جو بین الاقوامی مقابلے میں جانا، سب سے پہلے یہ تو پاکستان لیول پر 4 کمپٹیشن ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے سٹی کا کمپٹیشن ہوگا، یعنی جس سٹی کے اندر آپ بلانگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سب سے پہلے 4 کمپٹیشن ہوتے ہیں جو قومی سطح پہ ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو ہوتا ہے وہ ضلعی لیول صحیح. حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری وسیم اللہ امین صاحب ماشاءاللہ. جی جی آواز آ رہی میری؟ جی جی قائد صاحب اب دوبارہ. اچھا قائد صاحب جو پہلے آپ نے بات جی کہی تو بات کو سن کے جی وہ میں یہی بات عرض کرنے لگا ہوں، جو قرات کی طرف آپ پارٹیسپیٹ کی، یہی کہنے لگا ہوں نا جی. آپ نے پوچھا کہ کس طرح پارٹیسپیٹ کیا، کہاں تک، کیسے گئے آپ، وہی طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طریقے سے یہ جایا جاتا ہے، کیسے شرکاء میں شریک ہو سکتے ہیں مقابلہ جات میں. سب سے پہلے آپ کے پاکستان کے اندر، ہمارے پاکستان کے اندر 4 کمپٹیشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جی ضلع کا جس ضلع میں، جس نے ضلع سے اپنے ضلع سے محکمہ اوقاف مذہبی امور کے زیر تحت جو مقابلہ ہے. دوسرے نمبر پہ کمپٹیشن ہوتا ہے وہ ڈویژن کا ہے، ضلع کے بعد ڈویژن.
اور ڈویژن کے بعد پھر آگے صوبائی آ جاتا ہے، جس صوبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صوبے کے بعد پھر قومی ہوتا ہے، اور قومی جو ہوتا ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح یعنی ضلع سے اول پوزیشن آئے، پھر اس کے بعد ڈویژن میں اول آئے، اول والا ہی آگے جائے گا، ڈویژن میں اول آئے گی، ڈویژن اول والا پھر صوبائی میں جائے گا، صوبے میں اول آئے گی، اس کے بعد قومی میں جائے گا، قومی سے صحیح چاہے اول دوم سون تینوں آ جاتے لیکن موقع مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اچھی پوزیشن آ جاتی، اچھے اور قومی سے جب جیتتا ہے بندہ، پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ سلیکشن ہوتی ہے، پھر فارن کے لیے بندے کی تقرری ہوتی ہے، اور پھر ادھر موقع ملتا ہے، پھر آپ کی محنت ہے، جتنی آپ نے محنت کی ہوگی اور آپ نے اچھا یعنی ادھر جا کے پڑھیں گے، سنائیں گے، کوئی رات کے اندر آپ کو اچھا برا اصل ہوگا، محنت کی ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کی پوزیشن بہتر آ جائے گی، ٹھیک ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ اور اساتذہ کی دعائیں اور ان کی محنت ہوتی ہے کہ اس مقام پر انسان چلا جاتا ہے، اور جتنا اللہ کو شکر ادا کہ یہ کام ہو۔ بے شک قائد صاحب، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے آپ کو دوبارہ موقع ملے، آپ ایک مرتبہ دوبارہ پاکستان کے لیے آگے جائیں اور اللہ کا قرآن پڑھیں اللہ کی رضا جی کے حضرت، لیے۔ آواز آ رہی میری آپ کو؟ میں نے اپنی جی بات کمپلیٹ کی ہے؟ جی بالکل بالکل، آپ نے بات کمپلیٹ کی۔ میں یہی عرض کر رہا تھا، میں نے کہا صاحب ماشاء اللہ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کرے آپ دوبارہ جائیں، آپ دوبارہ ایک مرتبہ مقابلے میں حصہ لیں، اللہ کرے آپ کی پہلی پوزیشن اللہ آپ کو عطا کریں۔ اور آپ نے جو پہلی بات فرمائی اس میں یقیناً مجھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ یاد آیا کہ انہوں نے اپنے استاد حضرت وقی سے شکایت کی تھی کہ میرا حافظہ ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ پورا واقعہ جو شکوت الی وقی حفظی، تو انہوں نے فرمایا واوصانی الی ترک المعاصی، کہ تم جو ہے وہ گناہوں کو ترک کر دو، اپنے جی گناہوں حضرت، کو۔ آپ کو آواز میری آ رہی ہے؟ جی جی قائد صاحب، آپ کی آواز ماشاءاللہ آ رہی ہے، میں بات کر رہا تھا آپ کی اعتبار سے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک ہمیں نیکی سگنل کرنے پرابلم کی وجہ سے آپ کی آواز رک جاتی ہے۔ ہاں جی بالکل، بس کچھ ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائیں گے۔ قائد صاحب میں آپ کا بڑا ممنون ہوں اور مشکور ہوں، آپ نے ہمیں وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، دنیا آخرت کی بھلائیاں آپ کو نصیب فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارا آپ کا تعلق ایسے ہی جڑا رہے گا اخلاص کے ساتھ، اللہ پاک آپ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بہت مشکور ہوں ان تمام حضرات کا بھی جو ہمارے ساتھ جڑے، جنہوں نے قائد صاحب کی تلاوت کو سماعت کیا، سراہا، محبت کی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ حضرات اجازت دیجیے، ہمیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ قائد صاحب میں آپ کا بھی بہت ممنون ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش۔ جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرات کل انشاءاللہ تعالیٰ 10:30 بجے سے ہی کچھ 5-10 منٹ اوپر ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ کل رات آپ ہمارے ساتھ لیں گے سید عزیز الرحمان شاہ صاحب دامت برکاتہم، جو پوری دنیا کے معروف نعت خواں ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو نعت پڑھنے میں ایک عظیم مرتبہ اور عظیم آواز عطا کی ہے، بڑے ہی مخلص اور بڑے ہی اللہ والے ہیں، سید زادے ہیں۔ میں کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ حضرات سے میری التماس ہے کہ کل بھرپور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہماری اس محفل میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔